بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاولیاء والاقفاء، اولیاء اور اقفاء کے بیان میں یہ باب ہے۔ ولی جو سرپرست ہوتا ہے اور اقفاء کفو کو کہتے ہیں۔ اس باب کے اندر دو چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر ایک، ولی کون ہے اور ولی کو کیا اختیار حاصل ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو وراثت میں اسباب بنتا ہے۔ مثلاً سب سے جو پہلا ولی کسی بھی عورت کا ہوتا ہے اس کا بیٹا ہوتا ہے، لیکن اگر کنواری ہے تو ظاہر اس کا تو بیٹا ہے نہیں، پھر اس کا باپ اس کا ولی ہوتا ہے۔ اگر باپ نہیں ہے تو دادا، باپ دادا ایک ہی شمار ہوتے ہیں۔ اگر باپ دادا نہیں ہے تو بھائی یا بھائی کے بیٹے، اگر بھائی اور بھتیجے نہیں ہیں تو پھر چچا یا چچا کے بیٹے، یہ ولی بنتے ہیں۔ تو یہ باب اس حوالے سے ہے کہ کیا عورت کنواری لڑکی اپنی مرضی سے ولی کی مرضی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے؟ بالفاظ دیگر لڑکی پسند کی شادی یا کورٹ میرج کرے تو ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس حوالے سے یہ ہے۔ اور اقفاء کفف سے نکلے۔ کفف کا مطلب ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہے نا سورہ اعلیٰ سے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ اس کا ہمسر نہیں اللہ تعالیٰ کا۔ تو کفو کا مطلب ہوتا ہے ہمسر، برابر کے لوگ، کہ لڑکی اور لڑکے دونوں برابر کے ہونے چاہیے۔ اور برابری کتنی چیزوں میں ہونی چاہیے؟ تو یہ باب اس حوالے سے ہے کہ برابری کن کن میں ہوگی اور کتنے حوالے سے ہوگی۔ اب ویانہ کے تو نکاح الحرۃ العاقلۃ میں شروع کرتے ہیں۔ ویانہ کے دو اور منعقد ہوتا ہے نکاح الحرۃ العاقلۃ البالغہ برضاہا، آزاد عورت کا نکاح، وہ آزاد عورت جو عاقلہ ہے، بالغہ ہے، اس کی رضامندی سے۔ آزاد عاقلہ بالغہ عورت کا اس کی رضامندی سے نکاح ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ ذِكْرًا كَانَتْ وَصَيِّبًا، چاہے اس پہ ولی راضی ہے یا ولی راضی نہیں ہے، ولی اس کا انعقاد کیا ہے یا ولی نے انعقاد نہیں کیا۔ یہ امام ابو حنیفہ کا موقف اور ابو یوسف کا ہے۔ فی ظاہر روایت، ظاہر روایت میں، ظاہر روایت کہتے ہیں یہ امام محمد کی 6 کتابیں ہیں۔ ان 6 کتابوں میں جو چیز آج اس کو ظاہر روایت کہتے ہیں، وہ 6 کتابیں یہ ہیں: سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر منصور، اور ایک اور کتاب ہے۔ تو یہ 6 کتابیں ہیں، ان میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، اور ابو یوسف کہتے ہیں انہ لا ینعقد الا بولی، ولی کی مرضی کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا۔ وعند محمد ینعقد موقوف، امام محمد کہتے ہیں نکاح منعقد ہو جائے گا لیکن موقوف ہوگا ولی کی مرضی پر۔ ولی جائز قرار دے تو جائز ہو جائے گا، نہیں قرار دے تو جائز نہیں ہوگا۔ وقال مالک و شافعی، امام مالک و شافعی کہتے ہیں لا ینعقد النکاح بعبارۃ النساء اصلا، کہ عورت کی عبارت سے، عورت کے بولنے سے اصلا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی عورت اپنا نکاح کر ہی نہیں سکتی۔ دلیل کیا دیتے ہیں امام مالک اور امام شافعی؟ لأن النکاح یراد لمقاصدہ، نکاح سے کچھ مقاصد کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ وتفویض الیہن مخل بہا، اور وہ مقاصد اگر عورتوں کو تفویض کر دیں تو مخل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں نکاح کے بڑے مقصد ہوتے ہیں، اگر وہ مقاصد عورت کے حوالے کر دیں۔ نکاح کے اندر دیکھیں نا کئی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، لڑکے والے کیسے ہیں، ان کا معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، روزگار کیسا ہے، یہ بہت زیادہ، پھر بچی نات کی زندگی گزارنے کی اس کے ساتھ رویہ کیسے رکھیں گے۔ اب اگر یہ سارا معاملہ عورت کے سپرد کر دے، وہ ایک تو بچی ہے، کم عمر ہے، نا تجربہ کار ہے، وہ باہر نکلی نہیں ہے، اسے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، تو امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ جب عورت کے اندر اتنا عقل شعور نہیں اور باہر نکلی بھی نہیں ہے، اگر نکاح کا معاملہ عورت کے حوالے کر دیں گے تو عورت غلطی کرے گی۔ وہ کسی ایسی جگہ شادی کرے گی جہاں پہ مطلب اس کے لیے نقصان ہوگا، جیسے آج کل پسند کی شادی ہوتی ہیں تو وہ طلاق بھی ختم ہوتی ہیں۔ اللہ نہ محمد، مگر امام محمد کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یرتفع الخلل باجازۃ الولی، اگر ولی اجازت دے تو وہ خلل اٹھ جاتا ہے۔ ووجہ الجواز، اب امام ابو حنیفہ کی دلیل شروع ہو رہی ہے، کہتے ہیں جواز کی وجہ یہ ہے انہا تصرفت فی خالص حقہا، اس عورت نے وہ جو تصرف کرنا ہے اپنے خالص اپنے حق میں کرنا ہے، یعنی اس کی ذات اور اس کی مرضی، تو جیسے وہ مرضی اس تصرف کرے۔ واہیہ من اہلہ، اور یہ اس کی اہل بھی ہے۔ لکونہا عاقلہ ممیزہ، کیونکہ وہ عاقلہ بھی ہے، ممیز بھی، اس کو عقل بھی ہے،
اور برے اچھے کی تمیز بھی کر سکتی ہے۔ وَلِہَٰذَا كَانَ لَهَا التَّصَرُّفُ فِي الْمَالِ، اس لیے اگر وہ مال میں تصرف کرے تو ٹھیک ہے، اسے مال میں تصرف کا بھی حق ہے۔ اور اس طرح وَلَهَا اخْتِيَارُ الْأَزْوَاجِ، جیسے مال میں تصرف کا حق ہے ایسے ہی شوہر چننے کا بھی اس کو حق ہے۔ وَإِنَّمَا يُطَالِبُ الْوَلِيُّ بِالتَّزْوِيجِ، تو اب یہاں سے ایک اعتراض کا یہ جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے، اگر لڑکی اتنی عقل مند اور سیانی ہے تو پھر باپ کا پھر اس میں یہ بھائیوں کا کیا کردار ہے؟ کہتے ہیں باپ اور بھائیوں سے انما یطالب الولی سے مطالبہ اس لیے کیا جاتا ہے شادی کا، کئی لا تنسب الی الوکاحۃ، تاکہ وہ بچی بے ہی طرح منسوب نہ ہو۔ اگر بچی خود ہی اپنے منہ سے شادی کی باتیں کرنی شروع کر دے تو یہ اس کی بے حیائی کی طرح منسوب ہوگی۔ وَلِہَٰذَا كَانَ لَهَا التَّصَرُّفُ، اچھا ثم فی ظاہر روایت، پھر ظاہر روایت میں یہ بھی ہے لا فرق بین الکفر و غیر الکفر، کہ وہ چاہے کفر میں کرے چاہے غیر کفر میں کرے۔ آگے بیٹا آ جاتی ہے کہ کفر اور غیر کفر کیا ہے۔ ولیکن للولی الاعتراض فی غیر الکفر، لیکن ولی غیر کفر میں اعتراض کر سکتا ہے۔ اگر عورت نے غیر کفر میں اعتراض کیا نا تو وہ ولی اعتراض کر سکتا ہے۔ وعن ابی حنیفہ و ابی یوسف، شیخین کہتے ہیں انہ لا یجوز فی غیر الکفر، غیر کفر میں نکاح جائز نہیں ہے۔ لأن کم من واقع لا یرفع، کیونکہ یہ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جو ختم نہیں کیے جا سکتے۔ وَيُرْوَى رُجُوعُ مُحَمَّدٍ إِلَىٰ قَوْلِهِمَا، یہ روایت کیا ہے کہ امام محمد نے دونوں کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِي، ولی کے لیے جائز نہیں اجبار البکر البالغہ، کہ باکرہ بالغہ پر جبر کرے، علی النکاح، نکاح پر، خلاف للشافعی، برخلاف امام شافعی کے رحمہ اللہ، لأہل الاعتبار بالصغیرہ۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی باپ اپنی جوان بیٹی پر جبراً کسی جگہ نکاح نہیں کر سکتا اور نکاح جائز نہیں ہوگا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ باپ جبر کر سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے چھوٹی بچی نا، نابالغ بچی، تو نابالغ بچی جو ہے نا اس پہ باپ جہاں اس کی مرضی چاہے کر دے، بچی نے اس پہ آنا نہیں کرنی، باپ نے آنا کرنی ہوتی ہے۔ وَهَٰذَا لِأَنَّهَا جَاهِلَةٌ بِأَمْرِ النِّكَاحِ، اور دوسری دلیل امام شافعی یہ دیتے ہیں کہ وہ جو کنواری لڑکی بے شک بالغ ہے نا، وہ نکاح کے معاملے سے جاہل ہے، کیونکہ اس کو نکاح کا، شادی کا تجربہ نہیں ہے۔ وَلِهَٰذَا يَقْبِضُ الْأَبْسَطَاءَ بِغَيْرِ أَمْرِهَا، اس لیے اس کا باپ اس کا حق مہر بغیر اس کی اجازت کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ وَلَنَا نَهَا حُرَّةٌ، ہم کہتے ہیں وہ حرہ ہے، مخاطبہ ہے۔ مخاطبہ کہتے ہیں کہ بیٹا جس پر شریعت نافذ ہو، جس کو شریعت کا خطاب ہو۔ لا یکون للغیر علیہا ولایت، اب غیر اس پر ولایت نہیں ہے۔ والولایت علی الصغیر لقصور عقلہا، اور چھوٹے پر جو ولایت کا حق ہے نا وہ اس کے عقل کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وقد کامل بالبلوغ، اور جب مطلب بالغ ہو تو پھر کامل ہو جاتا ہے، بے دلیل توجہ لگتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خطاب اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ خطاب متوجہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں وہ بالغین کے لیے ہیں، عاقل بالغ مسلمان کے لیے ہیں۔ تو جو بھی بالغ ہوگا وہ مکلف ہوگا۔ تو جب دیکھیں جب تک بچہ نابالغ تھا نماز فرض نہیں تھی، جیسے بالغ ہوا نماز فرض ہوگی۔ کیوں فرض ہوگی؟ جب تک کم عقل تھا، نہ سمجھ تھا تو نماز فرض نہیں تھی، سمجھ والا ہوا تو شریعت اس پہ لاگو ہوگی۔ شریعت کا لاگو ہونا یہ توجہ الخطاب ہے۔ فسارہ کل غلام، تو یہ غلام کی طرح ہو گیا، وقت تصرف المال، اور مال میں تصرف کرنے کی طرح ہو گیا۔ وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْأَبُ قَبْضَ صِدَاقٍ بِرِضَاهَا، باپ نے جو حق بیٹی کے حق مہر کو قبضہ کرنا تو اس کی رضامندی سے کرے گا، دلالتاً وَلِهَٰذَا لَا يَمْلِكُ مَا نَهِيهَا، اس لیے اگر عورت منع کر دے بیٹی وبت حق مہر دینا، وہ باپ اس کا مالک نہیں ہوگا۔ اچھا کنواری لڑکی سے اجازت کیسے لیں گے؟ اچھا یہ اجازت تب کی بات ہے اگر ولی، اس کا ولی اجازت لے، لڑکی کا باپ یا بھائی آ کے لڑکی سے کہ جی تم سے اجازت لیں شادی کی، تو یہ سمجھے کہ اگر باپ اجازت لینے آئے تو کیا صورتحال ہوگی۔ وَإِذِ اسْتَأْذَنَهَا، اگر ولی نے اجازت مانگی، فَسَكَتَتْ، لڑکی اگر سے خاموش رہی اور ضاحکۃ یا ہنس پڑی، فَهُوَ إِذْنٌ، تو اس کا چپ رہنا یا ہنسنا کیا ہے؟ اجازت ہے۔ چپ تو اس لیے رہی کہ شرم و حیا کی وجہ سے، اور ہنسی اس لیے کہ خوش ہو رہی کہ میرا کار بس گیا، تو وہ شرمانا ہے، ہنسنا ہے۔ فَهُوَ إِذْنٌ، تو وہ اذن ہے۔
लिखोल अलैहिस्सलाम, क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया अल बिक्र तुस्तामर फी नफ्सिहा, कि जो कुंवारी है ये मशवरा लिया जाएगा उसके नफ्स के बारे में, फ़इन साकतत फ़क़द राज़ियत, अगर चुप रहती तो उसकी रज़ामंदी है। वाले अन्ना जंबत रिदाए फ़ीह राजिहतुन, रज़ा का पहलू इसमें राजे है यानी खामोशी में। लेन्नहा तस्तही अन इज़हार रग़बत, क्योंकि वो रग़बत के इजहार में तो हया करेगी, ला अनिरद बिजारी में इजहार नहीं करेगी। वद्देह को अदल और लिदा बिन सकूत, और हंसना ये ज़्यादा दलालत करता है रज़ामंदी पर सकूत की निस्बत। बिखिलाफ मा इज़ा बकत, बरखिलाफ जब औरत रो पड़ी। लेना वो दलील सुख्त बल कराहत, क्योंकि रोना सुख्त और नाराज़गी की दलील है। वकीला इज़ादा हिकत कर मुस्ताहजिया, अगर वो ऐसी हंसी जैसे इस्तेहज़ा वाली हंसी होती है, बिमा सामियत ला यकून रदन, जो उसने सुना तो वो रज़ामंदी नहीं है। और जब बकत बिला सोत, और जब बगैर आवाज़ की रोई तो ये रद नहीं है। तो बेटा असल में हंसनी में और रोने में ये देखा जाएगा कि उसका हंसना शर्मो हया से है, तो फिर शर्मो हया से जो हंसना है वो रज़ामंदी है। अगर उसका रोना शर्मो हया या बाप की जुदाई की वजह से, वो उसकी रज़ामंदी है। लेकिन अगर दर्दनाक तरीके से रोती है, वैन कर दिए कि प्यो मैंने कितने सट शुरू में, तो वो फिर बेटा वो इनकार है उसका। या ऐसे ही हंसने में अगर वो शर्मीला हंसी हंसी है फिर वो रज़ामंदी है, और अगर वो इस्तेहज़ा वाली हंसी है तो बेटा वो रज़ामंदी नहीं है। चलिए, अच्छा, और अगर वली के अलावा कोई और इजाज़त लेने चला गया है तो क्या करेंगे? वही फ़ाला हाज़ा गैर वलीन, अगर वली के अलावा कोई ये काम करता है, या निस्तामरा गैर वली, यानी गैर वली ये उससे राय मांगता है, और वली गैर औला मिन हो, या वो वली जो उस वली से दूर वाला है। एक वली करीब वाला होता है और एक दूसरा वली होता है। तो करीब वाला वली नहीं, दूर वाला वली पूछता है, लम यकुन रिदन, ये रज़ामंदी नहीं, हत्ता ततकल्लम बिही, जब तक वो बात न करे। लेना हाज़ सकूत लिकिल्लत इल्तिफ़ात इला कलामिही, अब बाप के सामने तो वो शर्माएगी, लेकिन अगर मौलवी साहब गए हैं या कोई और बंदा गया है तो वो सकूत, अब वह उसका चुप रहना इस चीज़ की दलील है कि उसको तो इस दिलचस्पी नहीं शादी में, इला कलाम, इस कलाम में किल्लत इल्तिफ़ात है, फलम या को दलालत अला रिदा, तो अब इससे रज़ामंदी पर दलालत वाक़ई नहीं होगी। वलो वाक़ा फ़ी मुहतमल, वलो वाक़ा, अगर ये रज़ामंदी पर दलील वाक़ई हो भी जाए तो फिर भी इसमें एहतमाल है कि पता नहीं कुड़ी तो दिल की सी। वाल इक्तफ़ा भी मिसल हाजत, और जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे ऐसी चीज़ों पर इक्तफ़ा किया जाता है। वला हाजत फ़ी गैर हक़ गैर ओलिया, और गैर ओलिया को इसकी हाजत नहीं है। शर्म में तो प्यो तो दूजिया तो शर्म को नहीं, तो कुड़ी वो बोलने बेखिलाफ़ माइज़ा कान मुस्तामिर रसूल अल वली, बरखिलाफ़ इसके जब वो राय मांगने वाला वली का नुमाइंदा है। लेना कायम उन मकामों की, उसके कायम काम है वही तमर फिल इस्तिमार, और जब लड़के जब इतबार किया जाएगा इस्तिमार में, यानी कि लड़की से रज़ामंदी लेने पे, लड़की में जाके मौलवी साहब की आखन दे तस्मियत ज़ोज, शोर का नाम लेगा, अला वाजह ने ऐसे तरीके पर ताकि बिल मार्फत, जिससे पूरी पहचान हो जाए कि मुंडा हो ये ना। एक लड़का का नाम बिलाल हो जाता है और दुनिया पता नहीं किड्डे बिलाल ने, अब वो कहेगा कि फ़लाँ का बेटा बिलाल जो फ़लाँ जगह का रहने वाला है, तो फ़लाँ काम करता है, मतलब ये इस तरह लिताज़हार रग़बत फ़ीहे में रग़बत है, ताकि उसकी उसमें रग़बत ज़ाहिर हो जाए बिज़ारी से। जब रग़बत के बाद आन होता है तो उसका माना बिज़ारी होता है, और जब रग़बत के बाद फ़ी है तो उसका माना होता है राग़ब होना। तवज्जो कर।